اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بلیک ہول سے آنے والی پراسرار آواز نے ناسا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بے شک حضرت انسان نے گزشتہ صدیوں کے تسلسل میں مادی طور پر اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ فلکیاتی اجسام کے مراکز اور ان پر زندگی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ خلائی وسعتوں کو جانا جا سکے اور انسان کو خلا میں آباد کیا جانا ممکن بن سکے۔ انسان نے اپنی اسی جستجو کو آگے بڑھاتے ہوئے کھربوں نظام شمسی پر بنی کہکشاں کے بلیک ہولز کی موجودگی کو ثابت کر کے اب ان بلیک ہولز کے مرکز کی تلاش شروع کر دی ہے، اور اسی دوران ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناسا نے حال ہی میں بلیک ہول سے آنے والی ایسی خوفناک آوازوں کو ریلیز کر دیا جن کو سن کر بڑے بڑے سائنسدان بکھلا گئے۔ آج کی تجسس بھری ویڈیو میں ہم اسی پیش رفت سے متعلق گفتگو کریں گے، جبکہ بلیک ہول کی جاری ہونے والی پہلی تصویر کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، بلیک ہولز قوت کشش رکھنے والے ایسے بھاری اجسام ہیں جو کہ ارد گرد کی تمام اشیاء کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتے ہیں، اور جو چیز بھی بلیک ہولز میں چلی جائے وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ اگر ان کے اندر روشنی بھی جائے تو ان سے باہر نہیں نکل پاتی۔ ان کے بننے کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب کوئی ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ستارہ پھٹ جاتا ہے جس سے بلیک ہول وجود میں آتا ہے۔ ایک اور نظریے کے مطابق جب کوئی بھاری بھرکم کمیت رکھنے والا ستارہ اپنا سارا ایندھن خرچ کر لیتا ہے تو اس کا کور پھٹ کر ایک کثیف جسم بنا لیتا ہے اور بقیہ شدہ گیسوں کو سپر نووا ایونٹ میں تبدیل کر کے باہر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ جبکہ سٹیلر کے مطابق بلیک ہولز تب بنتے ہیں جب بھاری کمیت رکھنے والے ستارے اپنی زندگی کے چکر کو پورا کر کے پھٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں ناسا نے ایک ایسی خوفناک آواز جاری کی ہے جو کسی جن بھوت کی نہیں بلکہ ایک بلیک ہول کی ہے، جو زمین سے 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع کہکشاں میں موجود ہے۔ بلیک ہول سے لی گئی آواز کی یہ لہریں ناسا کی اسپیس ٹیلیسکوپ چندرا ایکس رے آبزرویٹری نے فلکیاتی ڈیٹا کی شکل میں ریکارڈ کی اور پھر اس کو آواز میں ڈھال دیا تاکہ انسان اس آواز کو سن سکے۔ واضح ہے کہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ خلا میں کوئی آواز نہیں ہوتی کیونکہ آواز کی لہروں کے سفر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن جاری ہونے والی نئی آڈیو مشہور موسیقار ہینس زمر کے سکور سے ملتی جلتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، لیکن عنقریب ہم بلیک ہولز کے بارے میں ایسے انکشاف کریں گے کہ پوری دنیا دنگ رہ جائے گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کہیں بلیک ہولز میں تو ایسی مخلوق آباد نہیں ہے جسے ڈھونڈنے کی خاطر ہماری کئی دہائیاں لگ چکی ہیں۔ اس سے قبل بھی بعض سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان بلیک ہولز کے اندر ضرور کوئی مخلوق آباد ہے جو ہر لحاظ سے ہم سے آگے اور ہر وقت انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے کئی سائنسدان ساتھیوں کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ حالیہ خبر کے بعد ان کا مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آوازیں بلیک ہول کے اندر سے ریکارڈ کی گئی ہیں وہ اسی مخلوق کی آوازیں ہوں جنہیں صحیح طرح سے سننا اور سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ ان بلیک ہولز میں جانے والی چیزیں کبھی واپس نہیں آتی تو اس وقت ہمارا یقین اور مزید پختہ ہو گیا کہ یہاں کوئی خوفناک مخلوق ضرور ہے جو اپنی طرف آنے والی ہر چیز کو کھینچ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان پہلی بار ہماری کہکشاؤں میں موجود بلیک ہول کی تصویر لینے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ عالمی ریسرچ ٹیم ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی ٹیم نے اس تصویر کو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کہکشاں کے وسط میں ایک بہت بڑا بلیک ہول موجود ہے۔ پیارے دوستو، واضح ہے کہ سائنس تو آج اس تاریخی کامیابی تک پہنچی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہی ان کے بارے میں بتا چکا ہے، جیسا کہ اللہ نے بلیک ہولز کے بارے میں سورہ نجم کی آیت 12 سے 18 میں بتا رکھا ہے کہ پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ناظرین گرامی، دراصل ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بتایا ہے۔ یہاں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے جو ایک درخت ہے، اور اس درخت کی شکل ہو بہو بلیک ہول کی اس تصویر سے ملتی ہے جو گزشتہ دنوں سائنسدانوں نے جاری کی ہے۔ سائنسدانوں نے بلیک ہول کی جو خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہاں روشنی اپنے ہی محور کے گرد گھوم جاتی ہے
اور یہ انتہائی تاریک مقام ہے جسے کوئی انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں بھی اس مقام کی یہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جبکہ اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ بھی سورہ نجم کے قریب ترین ہے۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہے، مگر شاید پھر آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی کشش کو مات دے سکے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بلیک ہولز کی ساخت قرآن میں ذکر کردہ بیری کے درخت کے مشابہ ہے، جس کا تنا باریک اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، جو خلا کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق جان مشل نے 1784 میں ہی کر دی تھی کہ پراسرار کائنات میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی بجائے تاریکی پھیلانے کے شوقین ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے، مگر جب وہ بلیک ہول تک پہنچتی ہے تو شدید گریوٹی کی وجہ سے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ نظر کو بھی منعکس کر دیتی ہے۔ کلیئر فورسٹریئر نے اپنے بے باک تجزیے میں برملا کہا کہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اسے پڑھ کر ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ تیز رفتار سواری کا تصور بھی براق سے ہی ابھرا ہوگا، جیسا کہ روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ سرن لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے 2011 میں اعلان کر دیا تھا کہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیوٹرینوں کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جیسے جیسے آسٹرو فزکس کے میدان میں ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، ویسے ہی واقع معراج کی حقانیت روز روشن کی مانند عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، خلا کے علاوہ اب ایک ایسا بلیک ہول بھی دریافت کر لیا گیا ہے جو بحر کیانوس میں واقع ہے، اور باقاعدہ ناسا کی جانب سے اس کی ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے، جبکہ زیورخ جرمنی میں واقع ETH یونیورسٹی اور امریکہ کی میامی یونیورسٹی کے محققین کے مطابق سمندر کے اس حصے میں آنے والا بڑا بلیک ہول حسابی طور پر خلا میں موجود پراسرار بلیک ہولز کے مساوی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک ہول پانی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو بلیک ہولز روشنی کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اور سمندر میں ظاہر ہونے والا یہ بلیک ہول اطراف گردش کرتے پانی سے اس انداز سے گھرا ہوا ہے کہ بھنور میں آنے والی کوئی بھی شے اس سے بچ کر نکل نہیں پا رہی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سمندری بھنور گرم آب و ہوا کی وجہ سے پگھلتی ہوئی برف کے منفی اثر کو محدود کر سکتا ہے، تاہم فی الحال وہ اس اثر کی شدت کو ناپنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس بلیک ہول کے گرد گھومتے پانی کی حدود ابھی تک ان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں۔ مگر میامی یونیورسٹی میں اوشنیوگرافی کے پروفیسر فرانسسکو بیرن اور ETH یونیورسٹی میں غیر خطی حرکیات کے پروفیسر جارج ہلر کو یقین ہے کہ وہ معمہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ ریاضیاتی نمونوں کی مدد سے انہوں نے مصنوعی سیارے کے ذریعے کیے گئے مشاہدات کے سلسلے میں اس بلیک ہول کی تصاویر اور دیگر ڈیٹا کو علیحدہ کیا۔ بعد ازاں دوران تحقیق جب یہ بھنور بلیک ہولز کے حسابی مترادف نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں تمام وہی خصوصیات پائی گئی جو بلیک ہولز میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ہماری زمین پر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا جو سمندری علاقے اس بلیک ہول کے قریب ہیں وہاں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی رکاوٹیں لگا کر اس خطرے سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔